परेशान हाल उम्मत की खबर कोई नहीं लेता, अजर की आरज़ू लेकिन अजर कोई नहीं लेता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। तो दोस्तों, आज एक नया वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ और ये वीडियो वायरल वीडियो है। ये हज़रत का नाम क्या है मुझे तो नहीं पता, लेकिन इसकी बात जो है वो दिलों पर लगने वाली बात है। तो इसलिए आइए सबसे पहले इस वीडियो को हम और आप मिलकर देखते हैं कि हज़रत जी क्या फरमाते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब एक दूसरी बात, वो आजकल का बड़ा मसला है, उस पर भी चंद बातें अर्ज कर देते हैं। अखबार में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया पर एक बात बहुत गश्त कर रही है कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये क्या चीज़ है भाई? मुसलमान के बहुत बड़े तबके में एक परेशानी और हैजान लोगों ने पैदा कर दिया कि है क्या होगा, कैसे होगा। तो पहले तो ये समझना चाहिए कि जो लोग ये सब काम आजकल कर रहे हैं वो अपने देश के लिए बहुत ईमानदार नहीं हैं। बड़ी ईमानदारी और सच्चाई के साथ ये काम नहीं हो रहा है। आजकल जो भी काम देश में किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया जाता है, सियासी फायदा। कैसे हम किसी काम से सियासी फायदा उठा सकें, ये पहला मकसूद होता है। दिखाया ही जाता है कि हम आवाम के भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये सेकेंडरी बात होती है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं ये भी जान लीजिए। कोई ये कहे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मतलब ये है कि हिंदुस्तान में रहने वाले सब लोगों के लिए कानून एक होगा, तो मुझे तो बड़ी हंसी आती है कि क्या आज दो है? हम मुकदमा करेंगे तो मेरा कोर्ट अलग है, कोई गैर मुस्लिम हम पर मुकदमा करेगा तो उसका कोर्ट अलग है, मुसलमान के लिए कानून अलग है, हिंदू के लिए कानून अलग है, ईसाई के लिए कानून अलग है। तो क्या बात कर रहे हो भाई? थाना एक, पुलिस एक, मुंसिफ एक, मजिस्ट्रेट एक, सिविल कोर्ट एक, हाई कोर्ट एक, सुप्रीम कोर्ट एक, कानून तो सब एक है। राशन कार्ड सबका एक है। हम अगर जाके लाइन लगावें अपने कंट्रोल में तो क्या मुसलमान देख के कार्ड दूसरा बनेगा? टीका पड़ा अभी कोविड-19 का, कोविड-19 के नतीजे में लोग मरे तो धर्म देख के न कोई मरा और धर्म देख के न उसको टीका पड़ा। पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम भारतवासियों के लिए एक कानून है, एक बात है। लेकिन एक बात याद रखिए, आप तो सब मुसलमान हैं। कोई आपके घर पर गया था कि सब लोग गोल टोपी पहन के आई हो, है ना? कोई गोल पहन के आया, कोई पल्ले वाली पहन के आया, कोई ऊंची पहन के आया, कोई नीची पहन के आया। इसका ताल्लुक कानून से नहीं है, इसका ताल्लुक आपकी जाती पसंद से है। आपकी जाती पसंद है कि हम गोल टोपी पहने, आपने गोल पहना, कौन आपको रोक देगा? अगर रोकता है कोई तो इसके मतलब यह है कि उसका दिमाग खसक गया है ना? जैसी टोपी पहनना आप पहनिए, ये आपकी पसंद है। ये हंगामा मचा देना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये ऐसा है कि सबको एक कर दिया जाएगा, ये दरअसल दो मकसद से किया गया। उस मकसद को जान लीजिए। पहला मकसद ये है कि आप बेचैन हो जाइए, बात बोल रहे हैं, घबरा जाइए, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करें भाई, बोलो जल्दी से हम क्या करें। तो कुछ लोग लग जाएंगे कि ऐसे मोबाइल पर मैसेज करो, ऐसे फलाना करो, यहां पर जमा हो जाओ, यहां पर लेट जाओ, यहां पर खड़े हो जाओ, यहां पर ये बोलो। ये सब परेशान करने की एक सूरत है। दूसरा मकसद क्या है? किसी को खुश किया जाए कि इन लोगों को बहुत कुछ मिल रहा था, हम ही हैं जो इनका काट रहे हैं, हम ही हैं जो इनको हम बेचैन किए हुए हैं, इनको हम परेशान किए हुए हैं। इनको परेशान करने वाले हम ही ना हैं।
تو دوسرا آدمی اکٹھا ہو گیا، سارے لوگ گلوبلائز ہو گئے، پولرائز ہو گئے کہ ارے یہ تو بہت اچھا کر رہا، مسلمان لوگ کو بہت فائدہ تھا، بہت بینیفٹ تھا، ہے نا؟ اگر کوئی پوچھ دے کہ مسلمانوں کو کیا فائدہ تھا، تو سب سے پہلی چیز یہ بتائی گئی کہ مسلمان 4 شادی کر سکتا تھا، 4 شادی۔ جانتے ہو مسلمان 4 شادی الاؤ ہے، اس کو 4 شادی کرے گا، ہے نا؟ یہ ایک ہوا بنائی گئی، یہ ایک ماحول بنایا گیا، ہے نا؟ اور اس ماحول میں کبھی بھی سچائی سے واسطہ نہیں پڑا کہ یہاں پر ہزاروں مسلمان جمع ہیں، ذرا پوچھ تو دیجئے کہ کتنے آدمی نے 4 شادی کیا ہے، کتنے نے 2 شادی کیا ہے؟ یہ جو پروپیگنڈا ہے، یہ جو کہا جائے کہ نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے مسلمانوں کے بارے میں، یہ فضول باتیں، یہ محمل باتیں، ان سب چیزوں کو اس طرح سے بڑھایا جا رہا، اور دونوں بڑھا رہے ہیں۔ قانون لانے والا کہہ رہا ہے کہ ہم 4 شادی تو کرے نہیں دیں گے، اور ادھر سے بھی ایک گروپ کھڑا ہوگا کہ نہیں کہے کرے دو گے ہم کو، یہ تو میرا حق ہے، ہم کر کے رہیں گے۔ آپ بڑے بیدار مغز، سمجھدار، جانکار لوگ ہیں، ہم آپ کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ باتیں سمجھا رہے ہیں۔ یہ ایک بات یاد رکھی اور بات ختم، وقت نہیں ہے، وقت زیادہ ہوا چاہتا ہے، گرمی بھی شدید ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی کسی چیز پر آپ ریئیکٹ کرتے ہیں، رد عمل آپ کا آتا ہے، کسی عمل کے نتیجے میں آپ رد عمل کرتے ہیں، کسی ایکشن کے نتیجے میں آپ اپنا ایکشن دکھاتے ہیں، ہے نا؟ تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیے کہ اس کے پروگرام کا حصہ مت بنیے، جو وہ چاہتا ہے وہ مقام مت کیجیے۔ اس نے کچھ سوچ کے ایکشن لیا ہے، اس نے کچھ سوچ کے ہی فتنہ چھوڑا ہے، اس نے کچھ سوچ کے فلیتا لگایا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو سوچ کے کام کیا ہے اسی کام میں ہم لگ جائیں اور وہ ہنس کے کہے ہم تو جانتے تھے کہ یہ ہوگا، ہے نا؟ ہم تو جانتے تھے کہ یہ ہوگا، سارا مسلمان پریشان ہے نا؟ لا کمیشن، کانسٹیٹیوشن، ہندوستان کا آئین کیا کہتا ہے؟ ہندوستان کے آئین کا ایک آرٹیکل ہے 44 آرٹیکل، وقت نہیں ورنہ میں تو تفصیل میں جا کے آپ کو سناتا اور سمجھاتا بات کو۔ 44 آرٹیکل میں ہمارے آئین میں، ہمارا سمویدھان، اس میں ایک بات کہی گئی ہے کہ اس ملک کے رہنے والوں کے لیے ایک جیسا قانون ہوگا، ایک جیسا قانون ہونا چاہیے۔ بڑی اچھی بات ہے، اس سے کون انکار کرتا ہے؟ مسئلہ بات سے پیدا نہیں ہوتا، بات کے انٹرپریٹیشن سے پیدا ہوتا ہے۔ کیسے ہم اس بات کو لیتے ہیں اور اس بات سے کیا سمجھتے ہیں، اس سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اس پورے ملک میں ایک طرح کا قانون ہو، کون سی بری بات ہے بھائی؟ بڑی اچھی بات ہے۔ کالا گورا، لمبا موٹا ناٹا، غریب امیر، پڑھا لکھا کم پڑھا لکھا، سب کے ساتھ ایک ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، ہو اچھی بات ہے، کون مخالف ہے؟ اب اس کو ہم 2 طرح سے سمجھاتے ہیں۔ ایک مثال یہ ہے کہ اس کو ایک آدمی کہے کہ بھائی سب کے لیے تو ایک قانون ہونا چاہیے، تو آپ ہی کالر والا کرتا پہنا، یہ بغیر کالر کا پہنے ہوئے، یہ نہیں ہوگا۔ یا تو سب آدمی کالر والا پہنے یا سب آدمی بغیر کالر کا پہنے۔ اگر یہ مقصد ہے تو قانون بنانے والے سمجھنے میں تم سب سے بڑے بے وقوف ہو۔ تم کو یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آئی کہ قانون بنانے والا کیا کہہ رہا ہے، قانون بنانے والے نے کیا کہا، یہ تم کو سمجھ ہی میں نہیں آیا۔ تم سب کا کپڑا ایک کرنا چاہتے ہو، ایک رنگ کا کپڑا پہناؤ گے، ایک رنگ کی قمیص پہناؤ گے، ایک رنگ کا پینٹ یا ہاف پینٹ پہناؤ گے، اسی کو یونیفارم سول کوڈ کہتے ہیں۔ اصل مقصود اس کا یہ ہے کہ اس ملک میں ہر آدمی آزاد ہوگا کہ وہ جو کپڑا پہنے اس میں کالر ہو کہ نہ ہو، بلو ہو کہ اجلا ہو کہ ہرا ہو کہ نیلا ہو کہ پیلا ہو۔ یہ یونیفارم سول کوڈ ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کے مطلب یہ ہے کہ ہر ہندوستانی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی طبیعت کے مطابق کپڑا پہنے، اپنی طبیعت کے مطابق لباس اختیار کرے۔ حیرت کی بات ہے کہ اس ملک میں جہاں ہر 4 کوس پر بولی بدل جاتی ہے،
اور ہر 4 کوس پر پرتھا بدل جاتی ہے, رسم بدل جاتا ہے, رواج بدل جاتا ہے, ٹریڈیشن بدل جاتا ہے. وہاں یونیفارم سول کوڈ کی بات اگر کی جا رہی ہے تو آپ ہی کیوں پریشان ہیں؟ سب لوگ پریشان ہوں گے. جب ہوں گے تو دیکھا جائے گا, ہے نا. مسلمان سب سے پہلے کیوں پریشان ہو جائے؟ مسلمان ہی سب سے پہلے لائن کیوں لگا دے؟ یہ بڑی بڑی غلطی ہے, بڑا قصور ہے جو آج ہماری سو کالڈ رہبری, سو کالڈ رہنمائی, سو کالڈ لیڈرز, مسلم لیڈرز جو اپنے آپ کو مسلم لیڈر کہتے ہیں, وہ مسلمانوں کو جھونک رہے ہیں کہ سب سے پہلے تم کھڑے ہو جاؤ. جبکہ سب سے پہلے تو وہ کھڑا ہوگا جس کا ٹریڈیشن ہر تھوڑی دیر پر بدلتا رہتا ہے. یہاں کون ہے جو ایک طرح کا ہو؟ بہار میں چھٹ ہوتا ہے, بہار سے باہر چھٹ کرنے والا چھٹ نہیں کرتا. جو بہاری نہیں ہے وہ چھٹ جانتا بھی نہیں. پتہ نہیں کتنے قسم کا کیلنڈر ہے ان کے یہاں بھی. ان کے یہاں بھی پوجا کے الگ الگ انداز ہیں, ساؤتھ اور نارتھ. آپ دکشن میں چلے جائیے, دکشن کا کھانا پینا, پہننا اوڑھنا, بولنا چالنا, ہنسنا رونا سب الگ ہے. اتر آئیے سب الگ ہے. تو ان کو بھی تو فکر ہوگی. آپ ہی کیوں فکر مند ہو؟ آپ رکو, ٹھہرو. آپ بڑھنے دو دوسرے کو آگے, اور دوسرے لوگ آگے بڑھیں. آسام کا ٹریڈیشن الگ, گجرات کا ٹریڈیشن الگ, ایک داہنے ہاتھ میں ایک بائیں ہاتھ میں. تو پہلے, اور ایک بات اور ہے, کسی چیز پر ریئیکٹ کرنے کے لیے, رد عمل دینے کے لیے, کسی چیز پر تنقید کرنے کے لیے وہ چیز سامنے ہونی چاہیے. ابھی تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کامن سول کوڈ کا نیچر کیا ہوگا, کیا ہوگا, کیسا قانون ہوگا. یہ بے مقصد کی بحث شروع کی گئی اور سارے طبقے کو پریشان حال بنا دیا گیا. اطمینان رہیے, مطمئن رہیے, اپنا ریئیکشن دینے میں جلد بازی مت کیجیے, اپنے آپ کو محفوظ رکھیے, گھبرائیے نہیں, ٹھہرے رہیے. کوئی ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں ہے, اطمینان سے اپنے جگہ پر رہیے. وقت آئے گا, دیکھا جائے گا کہ کیا وہ کرتے ہیں, کیسے وہ کرتے ہیں. ان کے یہاں بھی بہت سے اختلافات ہیں. تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں. جزاک اللہ, شکریہ.